السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامی والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب۔ معزز سامعین کرام، اللہ ذو الجلال والاکرام نے حقوق العباد کے اندر ہمسایوں کے حقوق کو بہت سراہا ہے۔ جس طرح اللہ ذو الجلال والاکرام کا فرمان ہے والجار ذی القربى والجار الجنب، کہ لوگوں تم نے اپنے رشتہ دار ہمسایوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، اور وہ ہمسائے جو تمہارے رشتہ دار نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، کیونکہ حقوق العباد کے اندر اس کی عزت، عظمت، رافت، خصوصیت بہت نمایاں ہے۔ میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان رکھتا ہوں جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایمان کا پیمانہ بیان فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ کون بندہ مومن نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اس کا ہمسایہ تکلیف میں ہے۔ ہم آج جتنے بھی نیکی کے کام کرتے ہیں، جتنے بھی مسائل ہم نے درپیش ہیں، ان کے سب کے ہونے کے باوجود یا ہم جتنی بھی نیکیاں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج زکوٰۃ کرتے ہیں، اور جتنی بھی ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، اگر ہم سے ہمارا ہمسایہ ناراض ہے تو آپ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بچ سکتے ہو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے الفاظ نکلے ہیں واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا؟ تو آپ کی زبان نبوت سے الفاظ نکلتے ہیں کہ جس کا ہمسایہ اس سے تنگ ہے۔ ہمسایوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام میرے پاس مسلسل آتے رہے اور آ کر مجھے ہمسایوں کے بارے میں درس دیتے رہے، بتاتے رہے، تو مجھے خدشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں اللہ ذو الجلال والاکرام ہمسایوں کو بندے کی وراثت میں حقدار نہ بنا دے۔ اتنی زیادہ یہ بڑی بات ہے جو ہمسایوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ ام المومنین عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، آ کے کہتی ہیں یا رسول اللہ میری دو سہیلیاں ہیں، میرے پاس ایک کو دینے کے لیے تحفہ ہے، تو میں آپ سے مشورہ لیتی ہوں کہ میں کس کو تحفہ دوں، ایک فلاں ہے ایک فلاں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم اپنا تحفہ اس سہیلی کو دو جو تمہارے گھر کے زیادہ قریب ہے۔ تو آج ہمیں اس بات کو اپنے لیے اپنی زندگی میں نمونہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں تو یہی بات بس یاد رہتی ہے کہ اگر قربانی کا ٹائم آتا ہے تو اپنے 10 ضلع چھوڑ کر رشتہ داروں کے پاس ہماری قربانی کا گوشت پہنچ جاتا ہے، لیکن ہمارے ہمسائے جو ہوتے ہیں وہ بیچارے ویسے کے ویسے منہ لٹکا کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور وجہ سبب کیا ہے؟ یہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہے یا ہمارا اس سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ یہ کتنی بری بات ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، بہت زیادہ علماء کرام اس حدیث کو بیان کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا، آپ نے فرمایا کوئی بندہ بھی عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی نہ کرے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو آپ علیہ السلام کے سامنے ایک بندہ آ کے کہتا یا رسول اللہ میں قربانی کر چکا ہوں۔ تو اس کا پس منظر کیا تھا، اس کی وجہ سبب کیا تھی؟ جو ہم یہ بتاتے ہیں کچھ بندے کو اللہ کے نبی نے کہا کہ 1 سال کا، جب اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس ان دوندہ 1 سال کا بکری کا نسل سے جانور موجود ہے لیکن وہ اس سے بہتر ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے یہ تم کر دو تو تمہارے لیے جائز ہے، تمہارے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے پس پردہ بات کیا تھی؟
وہ صحابی رسول آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میرا دل اتنا نرم پڑ گیا تھا، مجھے اتنی پریشانی بن گئی تھی کہ جب میں نے ہمسایوں کے بچوں کو دیکھا، ان کے چہروں کی رونق کو دیکھا، ان کی پریشانی کو دیکھا کہ وہ گوشت کھانے کے لیے کس طرح بلک رہے ہیں، تو یا رسول اللہ مجھ سے صبر نہیں ہو سکا، تو میں نے اپنے جانور کے گلے پر چھری چلا دی۔ تو یہ وجہ بنی ہے میری قربانی سے پہلے، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کرنے کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات سنی کہ ہمسایوں کے ساتھ اتنا رحم دلی اور اتنا پیار اور محبت، آپ نے فرمایا کسی کے لیے بھی اندھوندھا جانور بکرے کے نسل سے کرنا جائز نہیں، لیکن تم کر سکتے ہو، تمہارے لیے ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد نہیں کرنا۔ تو میرے بھائیوں اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ہمسایوں کے حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے اہم اور ضروری ہیں، لیکن آج ہم نے کیا کیا ہے؟ اگر ایک کاروبار والا ہے وہ دوسرے سے ناراض ہے، ایک سکول والا ہے وہ دوسرے سے ناراض ہے، ایک اکیڈمی والا ہے وہ دوسرے سے ناراض ہے، بالآخر کوئی بھی کسی کا ہمسایہ ہے، جب تک ہم اس کو تنگ نہیں کر لیتے تو ہمیں سکون نہیں ملتا ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ اللہ کی قسم ہے وہ بندہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے وہ بندہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے وہ بندہ مومن نہیں ہے جو بندہ اپنے ہمسایوں کو ناراض رکھتا ہے۔ تو اس بات کو بخوبی آپ بھی جان لے کہ انشاءاللہ العزیز ہمارا کوئی بھی ہمسایہ ہے، لین دین کا، کاروبار کا، ہمارے پاس اس کا کچھ بھی، ہم کسی طریقے سے وہ ہمسایہ ہے، تو ہم نے انشاءاللہ العزیز اس کو ناراض نہیں کرنا، تاکہ اللہ ہم سے سوال نہ کر لے ہمسایوں کے بارے میں۔ اللہ سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔